السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبع ہداہ الی یوم الدین وبعد۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد وانا احمد وانا المقفی والحاشر ونبی التوبہ ونبی الرحمہ ونبی الملحمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، معزز خواتین اسلام، نوجوانوں اور بچوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سیرت کے جن خطبات کا اہتمام کیا گیا، ہر ایک کا ایک خاص مقصد تھا۔ پہلے خطبے کا یہ مقصد تھا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ہمارا سامنا غیر مسلموں سے بھی ہوتا ہے اور غیر مسلموں سے ہی زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑا ہے، ہمارے لیے کیا اسوہ اس امت کو آپ نے دیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ دوسرے خطبے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کا عمومی طور پر کیا تعلق ہونا چاہیے، یعنی ایک تعلق نبی کے ساتھ اور نبی کی امت کے ساتھ، اور ایک تعلق وہ ہے جو عام انسانیت کے ساتھ۔ اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمرانی کا انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین، ساری جہاں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اور زیادہ گفتگو اسی پہلو پر ہوتی ہے چونکہ مسلمانوں پر یہ الزام ہے کہ یہ تشدد اختیار کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ لوگ دنیا میں صرف امن کو اور ایک پیسفل سماج کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے، اور ایک نبی کیسے ایک جامع نبی ہو سکتا ہے، وہ بھی آخری نبی کہ جس کی زندگی میں رحمت ہی رحمت ہو اور اس کی زندگی میں کہیں کوئی انتقام نہ ہو اور کسی قسم کی پکڑ نہ ہو، کوئی طاقت اور قوت اس کے پاس نہ ہو، کوئی سسٹم، کوئی نظام، کوئی ایڈمنسٹریشن نہ ہو، یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے قرآن مجید میں پیش فرمایا اور خود حضور نے اپنا جیسا تعارف کرایا، اس میں دونوں پہلو موجود ہیں۔ رحمت کا پہلو ہر حال میں غالب ہے، ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحیم اور کریم، بہت زیادہ ہمدرد اور سب کے کام آنے والے ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا مکے کے فتح کے موقع سے، فتح مکہ کے موقع سے، جہاں بڑے بڑے دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا، وہاں 13-15 لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے بارے میں کہا کہ اگر وہ استار کعبہ کو، کعبے کے پردوں کو اور کعبے کے غلاف کو پکڑ کے بھی اگر معافی مانگیں گے تو ان کو معاف نہیں کیا جائے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا، وہ قابل معافی نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مکی زندگی میں جو یہ فرما دیا گیا تھا کہ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو، اپنے ہاتھ کو روکے رہو، صبر کرتے رہو، برداشت کرتے رہو۔ اب مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے 13 سال نبوت کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ یہاں قائم کیا، ایک فلاحی ریاست قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف یہ کرایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں مقفی ہوں، سب سے بعد میں آنے والا ہوں، تمام انبیاء کے بعد آنے والا ہوں، حاشر ہوں، مجھے پہلے حشر میں بلایا جائے گا اور میرے پیچھے پیچھے سارے لوگ آئیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نبی التوبہ ہوں، توبے کا نبی ہوں، یعنی میری توبہ تو قبول ہوتی ہے، میری امت کو بھی استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور میں رحمت کا نبی ہوں، نبی الرحمہ ہوں، اور پھر نبی الملحمہ ہوں، نبی المرحمہ و نبی الملحمہ، رحمت کا نبی
اور شدت کا نبی، یعنی جہاں کہیں بھی ضرورت پڑ جائے، جیسے حنین میں ہم دیکھتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا اور پوتا ہوں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں شکست کھا جاؤں گا، میں کمزور پڑ جاؤں گا، مجھے بہادر بنایا گیا ہے، دلیر بنایا گیا ہے۔ اسی لیے مدینے میں جب کبھی کوئی آواز کہیں سے آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے بڑھ کر جاتے تھے، دیکھتے تھے کیا ہوا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں بند ہو گئے ہوں اور آپ نے فرمایا جاؤ تم لوگ دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شجاع بھی تھے، بہادر تھے، بریو تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو پر بھی بات ہونا ضروری ہے، خصوصاً ایک ایسے ماحول میں جہاں مسلمان یا تو خائف ہے، بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے، یا بعض منافق مسلمان ہیں، بلکہ ان کو مسلمان کہنا بھی صحیح نہیں، جو اپنا سودا کرنے کو تیار ہے۔ ایسے موقع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو اجاگر کرنا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جب ایک فلاحی ریاست، ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کیا، تو حضور نے بہت ہی سسٹمیٹک حکومت قائم کی، جس کو آپ گڈ گورننس کہہ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی چھوٹی سی انجمن تھی یا کوئی چھوٹا سا ادارہ تھا اور کسی طرح ایک محلے پر کوئی حکومت کی جا رہی تھی، چھوٹا سا ایڈمنسٹریشن تھا، کمیونٹی ہال تھا اور وہاں لوگ جمع ہو جاتے تھے، کوئی بڑے خواب نہیں تھے، کوئی بڑی سوچ نہیں تھی، اور بہت ہی محدود صرف عربوں کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، عالمگیر سوچ تھی، ایک گلوبل تھاٹ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آفاقیت تھی، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ سارے جہاں کو ڈرانے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جہاں جزیرۃ العرب پر تھی، آس پاس کے تمام علاقوں پر تھی، آپ کی نظر روم پر بھی تھی، آپ کی نظر کسرا کی بادشاہت پر بھی تھی، آپ کی نظر ایجپٹ اور مصر پر بھی تھی، آپ کی نظر نارتھ افریقہ پر بھی تھی، آپ کی نظر اس ملک ہندوستان پر بھی تھی، آپ کی نظر چائنا پر بھی تھی۔ دور دراز ملکوں میں بہت تیزی سے مسلمانوں نے فتح کیا اور وہاں تک وہ پہنچتے چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک بکھری ہوئی حکومت قائم کر لی ہو، بلکہ بہت ہی سسٹمیٹک حکومت قائم کی۔ حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہوتے تھے وہی انبیاء ان کے سیاستداں بھی ہوتے تھے، یعنی وہی ان کے سربراہ مملکت ہوتے تھے، وہی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتے تھے۔ ولا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو میں ہی سربراہ بھی ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس مدینے کے ویلفیئر اسٹیٹ میں ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، رسول تھے، وحی کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی کی جاتی تھی، اور اسلامی پولیٹیکل سسٹم میں، جو اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کے اندر جو حاکم ہوتا ہے، جو قائد اور لیڈر ہوتا ہے، وہ با اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے۔ جو سوورین پاور ہے، جو اقتدار اعلیٰ ہے، وہ المائٹی کے پاس، اللہ رب العزت کے پاس، مقتدر اعلیٰ اور قادر مطلق کے پاس۔ اس کی مرضی سے حکومت چلانی ہوتی ہے، جیسے اس کی مرضی سے نماز پڑھنی ہے، اس کی مرضی سے آپس میں معاملات کرنے ہیں، اس کی مرضی سے نکاح کے معاملات ہوں گے، اس کی مرضی سے گھر کا نظام اور بازار کا نظام چلے گا، اخلاق اس کی پسند کے اختیار کیے جائیں گے۔ ویسے ہی اس کی مرضی سے آپس میں جہاں ایک سوسائٹی بنتی ہے، ایک سماج بنتا ہے اور مختلف لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ریلیشن شپ کا پورا نظام بنانا پڑتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، لیکن آپ نعوذ باللہ آپ کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھے۔ آپ چاہتے تو آپ کہتے کہ میرے پاس وحی آئی ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، ان الحکم الا للہ، بس میں نے کہہ دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا جو تھیوکریسی میں ہوتا ہے، جو طریقہ منارکی میں ہوتا ہے، جو بادشاہت میں ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو مذہب کی بنیاد پر، تہذیب کی بنیاد پر، لینگویج کی بنیاد پر، رنگ اور نسل کی بنیاد پر کہیں کے سردار اور لیڈر بن بیٹھتے ہیں، اور وہ سب کی گردنیں اپنے سامنے جھکا دیتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں بس اسے ماننا، آرڈر از آرڈر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، واقعی آپ کا یہ مقام تھا کہ اللہ نے یہ حکم دیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ صحابہ سے مشورہ فرماتے رہے۔
اور فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ ایک پوری ایڈوائزری بورڈ بنا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ایڈوائزری بورڈ بنا دیا، ایک مجلس شورا بنا دی، جس میں تقریباً 14 لوگ وہ تھے جو مکے سے آئے تھے، مہاجرین تھے، 14 لوگ وہ تھے جو انصار میں سے تھے، اور اس بات کا خیال رکھا کہ تمام ٹرائبس اور قبیلوں کی اس میں نمائندگی ہو۔ اسی لیے مکے کے بالکل آخری زمانے میں، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، منی کے مقام پر جب مدینے کے لوگ وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب ان میں سے چن لیے تھے، یہ ریپرزنٹیٹیو تھے الگ الگ قبیلوں کے۔ آج ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے اور ووٹ مانگتے ہیں لوگ، تو جو ووٹرز ہوتے ہیں اور جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں دونوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ سب کو معلوم ہے کہ ان کو ہماری ضرورت ہے اور انہیں معلوم ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت ختم، پارٹی بھی بدل جاتی ہے، وفاداریاں بدل جاتی ہیں، کسی پر اتنا ٹرسٹ نہیں ہوتا۔ اور دنیا نے سیاست کا جو نظام دکھایا ہے وہاں پر اگر کوئی بھروسہ کر لے تو اس سے زیادہ احمق کوئی نہیں ہے کہ کسی پر بھروسہ کر بیٹھے۔ لیکن وہاں پر جو قبیلے ہوتے تھے ان کا اپنے سردار پر بہت بھروسہ ہوتا تھا اور وہ واقعی میں ان کے سرپرست اور امیر ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں کو چنا، سرداروں کو چنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا ایک بڑا نرالا انداز تھا کہ آپ نے یہ نہیں کیا کہ میں مدینے میں آیا ہوں اب یہاں پر، یا میں جا رہا ہوں جو یثرب جسے کہا سورہ احزاب میں، حضور کے جانے کے بعد وہ مدینہ بن گیا، مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول بن گیا۔ آپ چاہتے تو ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کفار، آپ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے، آپ نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا۔ مسلمان، منافقین، مشرکین، یہود، اس طرح اس میں چاروں کو تقسیم کر دیا، طاقتوں کو توڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی سیاست کا ایک بڑا زبردست طریقہ تھا کہ لوگوں کو کسی مشترکہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہ ہونے دیا جائے اور لوگوں کی طاقت کو ایک نہ ہونے دیا جائے۔ پھر آپ نے یہودیوں کے بھی 3 قبیلوں سے الگ الگ معاملہ کیا، بنو نذیر الگ، بنو قریظہ الگ، بنو قینقاع الگ، تینوں کے خلاف جو کاروائی ہوئی وہ بھی الگ الگ زمانے میں ہوئی، سب سے الگ الگ اگریمنٹ کیا آپ نے، مشرکین سے الگ معاملات کیے۔ یہ ایک طریقہ تھا، اور اسے اگر ہندوستان کے مسلمان آج اپنی مدعو قوم کے مقابلے میں، یعنی ہم داعی ہیں، ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے والے ہیں اور ہمارے سامنے یہ ہندوستان کی پوری ڈیموگرافی ہے، یہاں کی پوری آبادی ہے، اب ایسے میں اگر ہم سب کو ہندو کہتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ یہ خود اپنے آپ کو ہندو کہنے کو تیار نہیں، ہندو کوئی قوم نہیں ہے، الگ الگ جاتیوں اور برادریوں کی بنیاد پر یہ بٹے ہوئے ہیں، تو ان کو اسی طرح ان کی طاقتوں کو منتشر کر کے، کوئی بت پرستی کرتا ہے، کوئی آئیڈل ورشپ میں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی گیتا کو مانتا ہے تو کوئی منو سمرتی کو مانتا ہے، کوئی وید کو مانتا ہے، کوئی کسی کو نہیں مانتا، تو ان کی مانیتاؤں کا خیال کرتے ہوئے ان سے معاملات کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹریٹجی اپنائی، یہ حکمت عملی اپنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بہت ہی کامیابی ملی۔ آپ نے ایک میثاق مدینہ بنایا، مدینے میں آتے ہی حکومت کا جو پہلا زینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسٹیٹیوشن آف مدینہ بنایا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو اسی شہر کے بڑے ریسرچر، محقق، بڑے داعی تھے، فرانس میں انہوں نے زندگی گزاری، عہد نبوی کے میدان جنگ اور خطبات بھاولپور جیسی ان کی کتابیں ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ میثاق مدینہ کے بارے میں لکھا، اس کو ہائی لائٹ کیا، اور اس کے اندر جتنے آرٹیکلز تھے تقریباً 51 یا اس سے بھی زیادہ، اس کو انہوں نے نمایاں کیا اور دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کیا معاملات کیے، مشرکین سے کیا معاملات کیے، اور کیسے ان کے اوپر جو جزیے کا نظام رکھا گیا جو بہت ہی معمولی ٹیکس ہوتا تھا، اور یہ بھی اس بنیاد پر ہوتا تھا کہ ان کو سیکورٹی فراہم کی جاتی تھی، ان کی جانب سے ڈیفنس کیا جاتا تھا، مدینے کی حفاظت کی جاتی تھی، اس کے مقابلے میں بہت معمولی سا ٹیکس ان کے اوپر رکھا گیا تھا، جس کو لے کر مسلمانوں کو اور اسلام کو بہت بدنام کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں سے الگ الگ معاملات کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے تھے، جب صحابہ سے آپ مشورہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے تھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے، اور صحابہ کے اندر بھی اتنی ہمت تھی کہ اگر نجی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشورہ دیں
یا قومی معاملے میں، اجتماعی معاملے میں آپ مشورہ دیں تو صحابہ پوچھتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا صرف یہ ایک اوپینین ہے، ایک رائے ہے، یہ ایک طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے۔ مثلا جنگ میں ہمیں کیسے جنگ کا میدان تیار کرنا چاہیے، کس کو کہاں رکھنا چاہیے، ہمیں کہاں پر قیام کرنا چاہیے۔ مثلا بدر کے میدان میں حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ ھذا وحی ام الحرب والمکیدہ، اللہ کے رسول یہ امر ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ جنگی تدبیر ہے؟ اگر جنگی تدبیر ہے آپ نے اختیار کی ہے تو میری رائے یہ ہے کہ یہاں پر نہیں، یہاں پر قیام کیا جائے تو زیادہ بہتر ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ خندق میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ پسند فرمایا، اس کے مطابق عمل کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحابہ سے مشورہ کرنے والے تھے۔ ما رأیت احدا اکثر مشورۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشورہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نے مشورہ دیا، مثلا حضرت مغیث اور بریرہ جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ آپ کے شوہر ہیں حضرت بریرہ سے مغیث کے بارے میں کہ آپ رہنے دیں، کیوں آپ رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہیں؟ پہلے وہ باندھی تھی، بعد میں آزاد ہو گئی تھی، تو وہ چاہتی تھی اپنا رشتہ ختم کر لیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، ان کو اختیار دیا۔ اسی طرح سے حدیبیہ میں آپ دیکھیے، حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کعبۃ اللہ کے دیدار کو ترس گئے، ان کو جانے سے روک دیا گیا، ایک زمانے کے بعد آئے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ صلح ہوئی ہے اسی طرح سے، اس لیے تم اپنے سر کے بال مڈا دو، جانور ذبح کر دو، چونکہ وہ ہدی یعنی قربانی کا جانور لے کر چلے تھے، کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ سب لوگ اس قدر دل برداشتہ تھے اور اندر سے اس قدر پریشان تھے کہ یہ کس طرح دب کر صلح کی جا رہی ہے، یہ کس طرح کی ٹریٹی ہے کہ کوئی بھی بات ہماری منظور نہیں کی جا رہی، ساری باتیں دشمنوں کی منظور کی جا رہی ہیں۔ وہ بالکل خاموش بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں اگر خدا نخواستہ نبی کے کہنے پر وہ نہ مانتے تو پکڑ آ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی کیفیت کا خیال رکھا، نبی سے محبت، کعبۃ اللہ سے محبت، اپنے وطن مکہ مکرمہ سے محبت۔ اس لیے اس بھاونا جسے کہتے ہیں، جو جذبہ ہے، جس قسم کے ان کے ایموشنز تھے، ان کی قدر کی گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ آخر ان کو کیسے سمجھایا جائے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اندر خیمے میں، کیمپ میں داخل ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ بڑے خاص موقع سے عورتوں کے مشورے کام آتے ہیں۔ عربی میں مثل مشہور ہے کہ شاوروہن وخالفوہن، کہ عورتوں سے مشورہ کرو اور جو مشورہ دے اس کا الٹا کرو۔ لیکن یہ صرف ایک مزاحیہ مشورہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ کے پاس جب ان سے ملاقات ہوئی، حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ حلق کرا لیں، آپ بال منڈوا لیں، آپ جانور ذبح کریں، جب آپ کریں گے صحابہ آپ کے خلاف کہاں جا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پر جیسے ہی آپ نے حلق کروایا اور جیسے ہی جانور ذبح کیا، سارے صحابہ چاہے وہ غمزدہ تھے، اندر سے پریشان تھے، لیکن انہوں نے بھی اس عمل کو کر لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیا کرتے تھے، مشورہ لیا کرتے تھے، اور مشورے کا جو نظام ہے اسلام میں وہ یہ نہیں ہے کہ کس طرف تعداد زیادہ ہے، یہ جمہوری حکومت ہے۔ جمہوری حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، کس طرف لوگ زیادہ ہیں، نمبرز دیکھے جاتے ہیں۔ ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے، لیکن اسلامی نظام حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر سر نہیں گنے جاتے ہیں، سر کے اندر جو عقل رکھی گئی ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ انسان کی سمجھ کتنی ہے، اس کے اندر کتنا علم ہے، کتنی سمجھ ہے، کتنی گہرائی ہے، کیا وہ رائے دینے کی پوزیشن میں ہے۔ ہر ایک درجے میں نہیں ہوتا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے تجربے کے اعتبار سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے مشورہ فرمایا، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ہوا کہ انہوں نے مشورہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں یہ رائے پسند کرتا ہوں اور میری یہ رائے ہے، یعنی سب کے مشورے سننے کے بعد
جب یہ دیکھا گیا کہ دلیل کس کی طرف زیادہ قوی ہے، مصلحت کس میں زیادہ ہے، وہ رائے اختیار کی گئی۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ جیسے ہی رائے زیادہ لوگوں کی ایک طرف ہو گئی ان کو مان لیا جائے اور جس طرف کم لوگ ہیں ان کو ٹھکرا دیا جائے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں بھی مسلمان اس پر قائم رہے کہ جو بات دلیل کے اعتبار سے، مصلحت کے اعتبار سے، اس سچویشن کے اعتبار سے جو زیادہ صحیح رائے ہوتی تھی وہ رائے لی جاتی تھی، چاہے رائے دینے والا کوئی ایک شخص ہو اور دوسری طرف ایک بڑی تعداد ہو، اس کے باوجود بھی ان کی رائے لی جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتے ہوئے آپ نے کبھی بھی اپنا حکم مسلط نہیں کیا الا یہ کہ اللہ کا ہی حکم ہو کہ بالکل اس کو اسی طرح سے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے ساتھ، اور مشورے میں بھی کچھ خاص لوگ تھے، مثلا میں نے ابھی ذکر کیا کہ تقریباً 28 لوگ تھے مہاجرین اور انصار میں سے، اس کے علاوہ بھی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مقام تھا کہ حضور کے وزیر تھے۔ اس زمانے میں اس طرح سے کوئی کیبنٹ نہیں ہوتی تھی، منسٹرز کا نظام پورا نہیں تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل نبی وزیرین من اہل السماء و وزیرین من اہل الارض، کہ ہر نبی کے 2 وزیر آسمان والوں میں سے ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ اما وزیرای من اہل السماء فجبریل و میکائیل و اما وزیرای من اہل الارض فابو بکر و عمر، کہ میرے جو 2 وزیر ہیں آسمان والوں میں سے وہ حضرت جبریل اور میکائیل ہیں، اور میرے جو 2 وزیر زمین والوں میں سے ہیں وہ ابو بکر و عمر۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اہم مسئلے پہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر و عمر کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی ہیں، تمام خلفائے راشدین، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد اور مختلف صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے اعتبار سے اور ہر ایک کے ایریا آف ایکسپرٹیز کے اعتبار سے کہ اس معاملے میں ان سے مشورہ کرنا چاہیے، اس معاملے میں ان سے مشورہ کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ بھی مشورے فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ کرنے کا ایک خاص انداز تھا، اور ہم نے جس کی تفصیلات آپ کے سامنے ذکر۔ اس کے علاوہ حکومت کا جو نظام تھا اس میں ایک بہت اہم چیز یہ تھی کہ جسٹس ہو اور ایکوالٹی ہو، انصاف ہو اور مساوات ہو۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی برتاؤ کیا جائے اور کسی دوسرے کے ساتھ کوئی اور برتاؤ کیا جائے، جرم ایک ہو اور دونوں کو الگ الگ سزائیں دی جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما اہلک الذین من کان قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوا وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ۔ تم سے پہلے لوگوں کو جس چیز نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، صرف یہی بات تھی کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی امیر آدمی، کوئی بڑا آدمی اگر چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کمزور کوئی انسان چوری کرتا تھا تو اس پر سزا جاری کرتے تھے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، خدا کی قسم، اس وقت ایک مخزومیہ خاتون تھی، ایک عورت تھی جو قبیلہ بنی مخزوم کی تھی۔ ان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اچھے قبیلے کی ہے، اگر ان کو بخش دیا جائے، اس نے چوری کی ہے، اس کی سزا معاف کرا دی جائے تو کیا بہتر ہو۔ لوگوں نے کہا حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب، یہاں تک کہ لوگ آپ کو بیٹا کہنے لگے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے بیٹے اسامہ بن زید ہیں، اگر یہ سفارش کر دیں تو شاید بات سن لی جائے۔ جب حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا کہ آپ ان کے اوپر سے سزا معاف کر دیں تو آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تم کس بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حد ہے، اللہ کی جانب سے یہ سزا ہے، یہ معاف نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی جانب سے جو سزائیں قرآن مجید میں یا حدیث میں متعین ہیں ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیتے ہوئے اپنے منبر سے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم لو ان فاطمة بنت محمد اعاذها اللہ منها سرقت لقطعت یدها، کہ اگر فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی ہے، محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی، اور ہمارے اساتذہ جو حدیث کے تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ جب فاطمہ بنت محمد کا نام یہاں پر آئے
تو یہاں ایک جملہ بڑھا لیا جائے اعاذہ اللہ منہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے فاطمہ بنت محمد کو چوری کیا بہت بڑی بڑی چیزوں سے اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن فرض کر لیں، اور نبی خود اپنی محبوب بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ، یعنی میں محمد ہوں، میں حاکم ہوں، میں سب سے بڑا قائد ہوں، میں لیڈر ہوں اور میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے یہاں، اس کے باوجود میں فاطمہ کو بھی معاف نہیں کرتا، جائے کہ ایک دوسری خاتون جو قبیلہ بنی مخزوم کی تھی کس بارے میں تم سفارش کر رہے ہو۔ تو یہ مساوات تھی، یہ برابری تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج میں قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو جوڑا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میثاق مدینہ جو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ بنایا گیا اور اس میں سب کے رائٹس رکھے گئے، سب کی ریسپانسبلٹیز رکھی گئی، اس کے ساتھ آپ نے مواخات کرائی تھی، بھائی بھائی بنایا تھا۔ مہاجرین میں سے ایک صحابی کو لیا اور مدینے کے انصار میں سے ایک صحابی کو لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دوست اور بھائی بنا دیا۔ اوس اور خزرج میں نہ جانے کب سے لڑائی چلی آ رہی تھی، دو مشہور قبیلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنورٹیز کے جو حقوق ہیں، جو اقلیتوں کے حقوق ہیں، وہ حقوق آپ نے میثاق مدینہ کے اندر رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ کسی کا حق ضائع نہ ہونے پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم کی حیثیت سے، ظاہر ہے کہ آپ کی اصل حیثیت نبی کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین قاضی بھی تھے، آپ ایک بہترین معلم اور مربی اور ٹیچر بھی تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین رولر اور حکمراں بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں دکھائیں۔ فجر کے بعد آپ اپنے مصلی پر بیٹھ کر پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا ہے، فلاں کہاں ہے، احاضر فلاں، اشاہد فلاں، فلاں موجود ہے۔ تفقد احوال اسے کہتے ہیں، حالات کا جائزہ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے فلاں عورت یا فلاں غلام جو مسجد میں صفائی کا کام کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ بتایا گیا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں، آپ گئے، ابھی 3 دن کے اندر کی بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز جنازہ ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی خاص گروہ کے لیے، کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص جماعت کے لیے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی تھے۔ آپ نے غلاموں کا خیال رکھا، عورتوں کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حکومت میں یہ بات داخل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اختیار کی۔ اس زمانے تک یہ تصور نہیں تھا، دور دور تک، کہ جو بھی حکمراں ہوتا ہے، جو بڑا اپنی مملکت کا جو سردار ہوتا ہے، وہ سادگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایسے لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ جمعے کے وقت اور جب ڈیلیگیشن سے آپ ملاقات کرتے ہیں اس وقت آپ پہنا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میرا حال تو سوار کی طرح استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، کہ جو ایک ایسا مسافر ہو اور سوار ہو کہ جو کسی درخت کے سائے میں آرام کر لے اور پھر آگے نکل جائے، اس درخت کو چھوڑ دے۔ میری یہ مثال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، اپنی تکلیف سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ وہ 7 دیناروں کا کیا ہوا، وہ سونا کہاں گیا جو ہمارے گھر میں آیا تھا، 7 یا 8 یا اور بھی تعداد ذکر کی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما ظن محمد لقی ربہ وعندہ ہذہ انفقیہا، بار بار فرماتے کہ محمد کیسے ملیں گے اپنے رب سے اور ان کے پاس اتنے سونے پڑے ہوئے ہیں۔ بار بار آپ کہہ رہے تھے اسے خرچ کرو، اسے خرچ کرو۔ مدینے جب آپ آئے ہیں تو لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ ابو بکر کون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر بھی تقریباً ملتی جلتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس میں محمد رسول اللہ کون ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے آپ کے سر مبارک پر سایہ کر دیا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح مکہ کے موقع سے جب آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عاجزی اور تواضع کے ساتھ داخل ہو رہے تھے کہ آپ کی گردن مبارک بالکل سواری سے لگی جا رہی تھی، جھک کر جا رہے تھے۔ دنیا میں جب لوگ فتح کرتے ہیں کسی علاقے کو، جھومتے ہوئے جاتے ہیں،
بینڈ باجے کے ساتھ جاتے ہیں اور کیسے کیسے جشن مناتے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چائنا اتنی پرانی یاد کو منا رہا ہے، لیکن کیا انہوں نے دنیا کو دکھایا ہے کہ ہمارے پاس کیسا نظام ہے؟ یہی حال دنیا کی تمام حکومتوں کا ہے. امریکہ کا حکمراں یہ کہتا ہے کہ ہم ڈیفنس کا ڈپارٹمنٹ کیوں کہیں، یہ مجھے پسند نہیں آتا، ہم صرف ڈیفنس کرتے رہیں گے، اس کو وار کا ڈپارٹمنٹ کہیں، یہ ہم جنگ کے لیے ہیں، ہم دنیا پر جنگ مسلط کرنے والے ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سرداری میں بھی عاجزی دکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک امانت ہے، یہ ایک عبادت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ امانت ہے، یہ امانت ہے. ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا ثم یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. کسی شخص کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے حکمراں بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اور پھر وہ اس دنیا سے اس حالت میں جاتا ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو دھوکہ دے کر جاتا ہے، ان کا مال لوٹ کر جاتا ہے یا ان کے ساتھ کسی طرح دھوکہ دے کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو اس پر حرام فرما دے گا. حضرت عبد الرحمن ابن سمورہ آئے کہ اللہ کے رسول مجھے بھی کہیں کا امیر بنا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبد الرحمن ابن سمورہ لا تسأل الامارہ. عبد الرحمن ابن سمورہ، یہ سرداری، یہ حکومت، یہ بادشاہی یہ مانگ کر مت لو. فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا. اگر تمہیں مانگ کر اسے دیا جائے گا تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، تم اور تمہاری حکومت، اللہ کی کوئی مدد نہیں آئے گی. وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وُعِنْتَ عَلَيْهَا. اور اگر بغیر مانگے تمہیں یہ اقتدار دیا گیا تمہاری اہلیت کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر، تو اللہ کی جانب سے تمہاری مدد آئے گی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرا کتنا قریبی ہے، اس کی بنیاد پر کوئی ذمہ داری دے دی، اس کی بنیاد پر کوئی ڈپارٹمنٹ ان کے حوالے کر دیا، اس کی بنیاد پر ان کو منسٹر بنا دیا، کوئی ذمہ داری دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دیکھا کرتے تھے کہ اس کے اندر اہلیت کیا ہے. آپ دیکھیے میں جتنی باتیں ذکر کر رہا ہوں، آج کی دنیا میں جتنا بھی بگاڑ ہے پولیٹیکل سسٹم، صرف انہی وجوہات سے، نیپوٹزم کی وجہ سے ہے، اپنے بعد اپنے بیٹے کو فکس کرنے کی وجہ سے ہے، یا اپنی کرسی پر ہر حال میں باقی رہنے کی وجہ سے ہے، یا اس وجہ سے ہے کہ ایک شخص ڈکٹیٹر بن کر حکومت کرتا ہے، وہ صرف اپنی بات منوانا چاہتا ہے، کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پہلوؤں پر نظر رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی باضابطہ بیت المال کا نظام قائم نہیں ہوا تھا. جو کچھ چیزیں آتی تھیں غنیمت کے مال کے طور پر یا صدقے یا زکوٰۃ کی، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوتی، کچھ صحابہ کے پاس رکھی ہوتی تھی، پھر وہاں سے تقسیم کیا جاتا تھا، اور بہت تیزی سے تقسیم کیا جاتا تھا. دیر تک اس کو باقی نہیں رکھا جاتا تھا کہ مسلمانوں کی امانت ہے اور وہ ایسے ہی جمع کر کے رکھا جائے اسے اور وہ پڑی رہے، بلکہ اسے فوراً تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. لیکن بعض وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، جب وہ آتے زکوٰۃ وصول کر کے، مثلا ابن لطبیہ نام کے ایک صحابی تھے، اور ان کی غلطی نہیں تھی، انہوں نے سمجھا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، اسی اعتبار سے آ کر انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ مال تو بیت المال کے لیے ہے اور یہ مال مسلمانوں کے لیے ہے جو مجھے زکوٰۃ کے طور پہ دیا گیا، اور یہ جو مال ہے مجھے ہدیے میں ملا ہے، ھذا للمسلمین وھذا اہدی الی، مجھے تحفے میں یہ چیز دی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے، آپ نے کہا پورا مال جمع کرو. هل جلس في بيت امه هل قعد في بيت ابيه فينظر ايهدى اليه. کیوں نہیں اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ گیا تھا، کیوں نہیں اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ گیا تھا اور بیٹھا رہتا اور لوگ اس کے پاس ہدیہ تحفہ لا کر پہنچاتے؟ تمہیں کون جانتا تھا؟ تم اسلام کے نمائندے بن کر گئے تھے اور تم محمد الرسول اللہ کی طرف سے تم ایک ایمبیسڈر اور سفیر بن کر گئے تھے، اس بنیاد پر تمہیں دیا گیا تھا، تم آ کر یہاں پر تقسیم کر رہے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی رکھا کرتے تھے، ایک ایک مال کا حساب ہوتا تھا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے القواعد الحکمیہ فی السیاست الشرعیہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مال کا حساب لیا کرتے تھے، اور اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی، اکاؤنٹس کا پورا سسٹم تھا، جہاں وحی کو لکھا جاتا تھا اور وحی کے لکھنے والے بڑی تعداد میں تھے، وہی حساب و کتاب لکھا جاتا تھا.
اور سینسس بھی ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مردم شماری ہوئی کہ مدینے میں کتنی تعداد ہے، 1500 اس وقت تعداد تھی، غالباً صلح حدیبیہ کے زمانے میں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے متعین کیا لوگوں کو ترجمانی کرنے کے لیے۔ اگر کوئی ڈیلیگیشن آ رہا، نجران کا وفد آیا، دوسرے وفود آئے، ان کی زبان الگ ہوتی تھی، ان سے بات کیسے کی جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بہت ہی کانفیڈینشیل کورسپونڈنس ہوتا تھا، بہت ہی خفیہ مراسلات ہوتی تھی، ترجمانی ہوتی تھی، نبی کی طرف سے رازدارانہ طور پہ کوئی بات کہنی ہوتی تھی۔ ایک تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ کے پرائیویٹ سیکریٹری تھے، آپ کو ساری باتیں معلوم ہوتی تھی، یہاں تک کہ منافق کون کون ہے سب معلوم تھا۔ دوسری طرف حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زبانیں سیکھ لو، اس لیے کہ یہودیوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، ان کو خط لکھنا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جاتا ہے کہ جو سیریک لینگویج ہے، جو سریانی زبان ہے یا ہیبریو لینگویج عبرانی زبان ہے، صرف 17 دن کے اندر سیکھ لی۔ کہا جاتا ہے کہ جو آزاد کردہ غلام مسلمان ہوتے تھے آزاد ہونے کے بعد، وہ رومی بھی تھے، قبطی بھی تھے، حبشی بھی تھے، دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت زید ابن ثابت کو سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ان نئے نئے مسلمانوں سے جو مختلف علاقوں سے آتے تھے، ان سے کہتے تھے مجھے اپنی زبان سکھا دو۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی اور دوسرے لوگوں کی تحقیق ہے کہ زید ابن ثابت نے صرف یہ سیریک لینگویج نہیں سیکھی بلکہ اور بہت سی زبانیں سیکھ لی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 10-11 زبانیں سیکھ لی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب مبالغہ ہے، بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اسپوکن لینگویج ہوتی ہے، اس کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر چند جملے بھی آ جائیں تو انسان ایک دوسرے کے درمیان ایک واسطہ بن سکتا ہے۔ ایک بیچ میں جیسے ہمارے گائیڈ ہوتے ہیں، ہم لوگ دنیا بھر میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے کئی زبانیں بولتا ہے اور اس نے کہیں نہیں سیکھا ہوتا ہے، وہاں رہ کر بس سیکھ جاتا ہے۔ ہم خود حرمین شریفین میں دیکھیے کہ جو لوگ بھی وہاں موجود ہیں، شرطا کے جو لوگ ہیں، کتنی جلدی اور مختلف لوگوں کی جو خاص چیزیں جو ان کو ہدایت دینی ہے وہ اس زبان میں ان کو دے دیتے ہیں، لوگوں کو تعجب ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس کے لیے چنا تھا۔ انہوں نے مختلف زبانیں سیکھی اور خفیہ مراسلات کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باضابطہ نظام تھا اس بات کا کہ خطوط جاری کیے جائیں، اور اس کے لیے بھی لوگ آپ نے متعین کیے۔ دحیہ کلبی جو بڑے خوبصورت تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ ایک مرتبہ تو آپ نے حبشہ بھیجا ان کو، ایک مرتبہ آپ نے روم بھیجا، ہیروکلس کے پاس، ہرقل کے پاس، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر، آپ کا خط لے کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے عبداللہ سہمی کو کسریٰ کے پاس بھیجا، آپ نے حاتب ابن بلتعہ کو آپ نے مقوقس کے پاس بھیجا جو ایجپٹ میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہوں پر ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو دیکھنے میں بھی اس علاقوں کے لوگوں سے ملتے جلتے تھے، تاکہ لوگ مانوس رہیں، ان کو اجنبیت نہ ہو کہ یہ کون شخص آ گیا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ذہانت بھی دیکھیں، آپ کی حکمت عملی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھیجا۔ پھر یہ مت سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے سے بھی خبر ہو جاتی تھی۔ مثلا یہی حاتب ابن بلتعہ ہیں، ایک موقع سے انہوں نے ایک خبر جب ان کو ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے جنگ کی، تو انہوں نے قریش کو بتا دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس لیے بتا دیا تھا کہ حاتب ابن بلتعہ کے گھر والے وہاں مکے میں تھے، ان کو ڈر ہوا کہ اگر جنگ ہوگی تو ہمارے گھر والے بھی مارے جائیں گے، اس لیے انہوں نے وہ خبر بھیج دی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت زبیر کو، حضرت مقداد کو، جائیں اور پیچھا کریں۔ ایک عورت کے بال کے اندر وہ خط چھپا کر رکھا گیا ہے۔ جب انہوں نے راستے میں ایک خاص وادی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہاں اس عورت کو پکڑا ہے، وہ کہہ رہی نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں۔ کہا کہ نبی جھوٹے نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نے خط واپس نہیں کیا اور وہ لیٹر ہمیں نہیں دیا جو تم خفیہ خط حاتب ابن بلتعہ کی جانب سے راز لے کر تم مکے کی جانب جا رہے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں تمہارے کپڑے اتارنے پڑ جائیں۔ بہت سختی سے معاملہ کیا، اسی لیے میں نے ذکر کیا کہ نبی الملحمہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ بھی پیش آیا کرتے تھے، جہاں پر اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو جائز کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، جہاں اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے اخرجتھا من عقاصھا، اس نے اپنے بال کے جوڑے سے نکال کر وہ خط فراہم کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو ایسے موقع پر طیش آ جاتا تھا، آپ نے کہا کہ مجھے چھوڑیے، دعنی اقتل، میں حاتب ابن بلتع کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ کیسے انہوں نے ایسا کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ حاتب بدری صحابہ میں، بدر میں شریک ہوئے، اور یہ جو دلیل دے رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی، اور اتنا نازک معاملہ ہوتا ہے یہ کہ کسی حکومت کے راز فاش کر دیے جائیں اور سیڈیشن کے چارجز لگ جاتے ہیں، بے وفائی ہے اور بغاوت ہے کسی حکومت کے ساتھ، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا حضرت عمر کو کہ بدری صحابہ ہیں، وَلَقَدِ اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے بدر کے لوگوں سے یہ کہہ دیا اب جو چاہو کرو، تمہیں وَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ بدر کے لوگوں کو جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو میں کیوں ان کی پکڑ کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح سے یہ خطوط بھیجنے کا پورا انتظام تھا، ایسے ہی آپ دیکھیے کہ پوری شہری زندگی کے لیے جو انتظامات ہونے چاہیے، زمینوں کے ناپنے کا پورا انتظام تھا، میں نے ذکر کیا مردم شماری ہوتی تھی، سینسس کا پورا انتظام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہرے داری کا نظام تھا۔ ایک طرف تو آپ کے دربار میں کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا، کوئی پہرے دار نہیں ہوتا تھا، اسی لیے ایک خاتون جب قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی کہ صبر کرو، تو اس نے پلٹ کر کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ میرے اوپر کیا گزری ہے، میں کس صدمے سے دوچار ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہیں، کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ دوڑتی بھی آئی اور اس نے معذرت کی، حضور سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو جیسے ہی تکلیف پہنچے فوراً صبر کرنا ہے، ورنہ وقت کے گزرنے کے ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے، اس صبر کا اعتبار نہیں، فوراً صبر کرنا ہے۔ اس واقعے میں جب وہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی تو اس نے وَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر کوئی پہرے دار، کوئی واچ مین اس نے نہیں دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے، کسی کو روک رہا ہے، جو جس وقت چاہے مسجد میں، جب چاہے راستے میں، جب چاہے کہیں اور مل سکتا تھا، حضور کو جب چاہے اپنے گھر بلا سکتا تھا، حضور دعوت قبول فرمایا کرتے تھے، ہر ایک کے گھر جایا کرتے تھے۔ یہ تھے مدینۃ النبی کے وہ حاکم اور سربراہ جنہوں نے دنیا کو سکھایا کہ کیسے حکومت کی جاتی ہے اور کیسے اقتدار پر بیٹھ کر بھی سادگی کے ساتھ نظام حکومت چلایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ ایسے تھے، مثلا ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو تعلیم کا نظام ہے، جو علاج اور دوا کا انتظام ہے، جو ہیلتھ سسٹم ہے، وہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے تھے۔ حارث بن کلدہ ثقفی تھے جو بڑے معالج تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ کے طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، اور اکثر آپ کا علاج کرتے تھے۔ آپ کسی کے پاس عیادت کے لیے جاتے تو آپ فرماتے حارث ابن کلدہ کو نہیں دکھا لیا۔ صفانہ تھیں، صفانہ جو خاتون طبیبہ تھیں، ڈاکٹر تھیں، حضور نے ان کے لیے مسجد نبوی کے صحن میں خیمہ لگوایا کہ وہ زخمیوں کے لیے مرہم پٹی کریں اور عورتوں کا علاج کریں، یعنی لیڈی ڈاکٹر کا بھی وہاں انتظام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا انتظام کروایا، اور تعلیم کا انتظام اس طرح سے کروایا کہ ایک شخص تھے حضرت سعد ابن حکم، جن کا نام بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھ دیا تھا، ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، آپ نے مدینے کے لوگوں کی تعلیم کا انتظام ان کے ذریعے کروایا۔ عبادہ بن صامت کو آپ نے بھیجا کہ آپ صفہ کے لوگوں کو تعلیم دیں، اور بھی صحابہ تعلیم دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر میں قیدی آئے ان سے کہا کہ اگرچہ تم مسلمان نہیں ہو، اگر تمہیں یا تو اسلام لے آؤ یا کچھ دے کر اپنے کو رہا کراؤ، فدیہ دے کر، اور اگر فدیہ نہیں دے سکتے تو تم ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا سکھا دو۔ حضرت زید ابن ثابت جن کا ابھی ذکر آیا، حضرت زید ابن ثابت نے انہی لوگوں سے تعلیم حاصل کی تھی، پہلے جو لکھنا سیکھا تھا انہی لوگوں سے سیکھا۔ حضور نے یہ نمونہ دیا کہ تعلیم کسی سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ علم اہم ہے، نالج اہم ہے، اسٹڈی ضروری ہے، ریسرچ ضروری ہے، اور یہ سماج میں، اپنے سوسائٹی میں جاری رہنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حضرت زید بن ثابت کو قرآن سکھایا، تراویح کے بھی امام اور وحی کے لکھنے والے، مسائل جو ہوتے ہیں ترکے کے اور میراث کے، اس کے سب سے زیادہ ماہر، وہیں آپ سب سے زیادہ زبانوں کو بھی جاننے والے اور لینگویجز کے بھی بہت ماہر اور ترجمان، تو ایک ایک شخص کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری خصوصیات جمع کر دی تھی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ ڈھونڈیں گے کہ وہاں کیا طریقہ تھا چیزوں کو محفوظ رکھنے کا اور کس طریقے پر احتساب کیا جاتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک نظام قائم فرمایا تھا، محکمہ احتساب، جہاں پر ایک ایک شخص کی اکاؤنٹیبلٹی تھی، اس کا احتساب، اس کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ کوئی شخص آزاد نہیں تھا۔ میں نے ابن اللتبیہ کی ابھی مثال دی کہ وہ زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لائے اور اپنے طور پہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہدیے کا مال ہے، حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رخ اس امت کو عطا فرمایا کہ اس حکومت کو چلاتے ہوئے اور اس نظام کو چلاتے ہوئے جتنی بھی ضرورتیں اور رعایا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب پر نظر رکھی جائے اور ان سب کے درمیان مساوات کا اور عدل و انصاف کا برتاؤ جاری رکھا جائے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ عربی ہو یا عجمی ہو، سب کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے اور سب کا خیال رکھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں کے بھی نگراں مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ بازار میں جا کر چیک کریں مارکیٹ میں کیسی چیزیں فروخت ہو رہی ہیں اور کس طرح کا نظام چل رہا۔ اس کے بعد حضرت سعید ابن العاص تھے جو حضرت عمر کے بعد بنائے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہرے دار نہیں رکھا کرتے تھے وہیں حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ تھے جو اکثر 10 سال تک دور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ کے طور پہ وہ خود کام کیا کرتے تھے اور پورے مدینے کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ اس طرح کے بہت سے لوگوں کے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ شرحبیل ابن حسنہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریریں سب سے پہلے لکھنے والوں میں شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں آج اگر کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ڈیموکریسی کے 4 پلر ہوتے ہیں، ایک لیجسلیٹو ہوتا ہے جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے، جہاں پر قانون پاس کیے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو تشریعی نظام تھا قانون قرآن کے ذریعے سے آتا تھا اور قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے ذریعے سے آتا تھا، اور اس کے بعد جوڈیشری کا نظام تھا، عدالت کا نظام۔ عدالت میں ہر شخص کو پیش ہونا تھا۔ آج دنیا میں انصاف خریدنا پڑتا ہے۔ انگریزوں کے زمانے سے دنیا میں یہ نہیں، مسلمانوں کی گئی گزری حکومت میں بھی کسی کو انصاف خریدنا نہیں پڑتا تھا۔ آج ہم اس پوری جو قانون کی پوری تعلیم ہے اور ہمارے درمیان جو لائرز ہوتے ہیں، جو ایڈوکیٹس ہوتے ہیں، جو بیرسٹرز ہوتے ہیں، میں ان پر کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن اسلامی نظام حکومت میں ان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہر شخص اپنا کیس خود لڑتا تھا۔ منع کر دیا گیا تھا کہ تم چرب زبانی کر کے اور باتوں کو بڑھا چڑھا کر اور بہت زیادہ اس کو بنا سنوار کر پیش کر کے اگر چاہو گے کہ اپنا حق وصول کر لو، اگر میں تمہارے حق میں فیصلہ بھی کر دوں گا تمہاری باتوں سے متاثر ہو کر اور تمہارے گواہ جھوٹے ہوں گے اور اس کا پتہ نہیں چل سکے گا اور تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا تو یہ سمجھو کہ میں نے تمہارے لیے جہنم کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کیا، میں تمہارے لیے تمہارا حق نہیں دے رہا ہوں۔ تو اسلام کا وہ عدالتی نظام تھا، اسلام کا جوڈیشری سسٹم تھا کہ جس کے اندر ہر شخص کو انصاف ملتا تھا، ہر شخص کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ کسی کو معاف کر دیا جائے اور کسی کو سزا دی جائے، بلکہ ہر ایک کے لیے تھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں جو ایگزیکیوٹیو ہے، جو انتظامیہ ہے، جس کے تحت شہر کا پورا انتظام ہوتا ہے اور اسی کے اندر بیوروکریسی بھی ہوتی ہے، اسی کے اندر پولیس کا بھی نظام ہوتا ہے۔ حضور کے زمانے میں باضابطہ شرطہ کا اور پولیس کا نظام تو نہیں تھا، لیکن بعض صحابہ کے نام ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے خود حضرت قیس ابن سعد بن عبادہ جن کو شرطہ کے لقب سے یاد کیا گیا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تصور دیا۔ اصل تو وہاں ضمیر کی آواز پر بات ہوتی تھی۔ حضور نے مدینے میں جو حکومت قائم کی وہاں پر لوگوں کی تربیت ایسی فرمائی کہ خود مجرم اپنے بارے میں آ کر بتاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت معاذ اسلمی تھے، جب ان سے زنا کا گناہ ہو گیا تو خود آ کر اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم نے صرف دیکھا ہوگا، تم نے صرف چھوا ہوگا، یہ پوری تم سے بھاری غلطی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے جب 4 مرتبہ اقرار کر لیا تو یہ 4 گواہوں کے برابر ہے، اور زنا میں اگر 4 گواہ مل جائیں تو اس پر سزا جاری کی جاتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا جاری فرمائی۔ تو وہاں تو ضمیر کی آواز ہوتی تھی، وہاں غامدیہ تھیں جو آ کر انہوں نے ایسی توبہ کی، حضور نے فرمایا کہ اگر ان کی توبہ مدینے والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں پولیس کی ضرورت نہیں تھی،
لیکن پھر بھی وہاں کچھ نہ کچھ نظام قائم تھا جس کے ذریعے سے بعد میں یہ نظام آگے بڑھا۔ ایک حصہ جسے فورتھ پلر آف ڈیموکریٹک کنٹریز کہا جاتا ہے، اور وہ میڈیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی تھی، اب اسے ٹیکنالوجی آپ نہ کہیں لیکن انفارمیشن کا نظام تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء تھے، حضرت حسان ابن ثابت، حضرت کعب ابن مالک، کعب ابن زہیر، عبداللہ ابن رواحہ، یہ لوگ تھے جو شاعری کے ذریعے سے خبروں کو عام کرتے تھے، اسے پھیلایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ یہ سارے نمونے موجود ہیں۔ اس نظام کو آپ نہ پوری طرح سے بادشاہت کہہ سکتے ہیں، نہ پوری طرح سے جمہوریت اور آپ اسے کوئی ریپبلک کہہ سکتے ہیں، نہ پوری طرح سے کسی اور جو دنیا میں نظام پائے جاتے ہیں آج یا پہلے پائے گئے تھے ان میں سے کوئی ایک نام نہیں دے سکتے، لیکن ان سب میں اگر انصاف کو قائم رکھتے ہوئے جامعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں کوئی نمونہ چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا نمونہ ہے۔ تو ہم نے جو کچھ ذکر کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک فلاحی اور ویلفیئر اسٹیٹ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے نظام کے صدر، حاکم اور امیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیچے وزیر اور منسٹرز بھی رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں، چاہے وہ عدن ہو یا یمن ہو یا بصرہ ہو یا کوفہ ہو یا مکہ ہو، ہر جگہ اپنے گورنر پھیلا رکھے تھے جن کو اختیار دے رکھا تھا کہ مشورے سے کام کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمان جاری کرنے کا اور سرکولر جاری کرنے کا پورا نظام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پولیس کا محکمہ تھا، فوج کا پورا نظام تھا جس کا تو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ غزوات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے، حضور 27 جنگوں میں خود شریک رہے، جسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس کا جو پورا ڈیفنس سسٹم تھا جس کے اندر وقت کے اعتبار سے جتنے بھی آرمز اور جو ویپنز ہو سکتے ہیں وہ اس زمانے کے اعتبار سے اختیار کیے گئے، اور طائف کی جنگ میں تو منجنیق لیا گیا جو کرین کی طرح ایک چیز تھی جس سے پورے قلعے کو تباہ کر دیا جاتا تھا، اور اس زمانے کی بڑی ترقی یافتہ حکومتوں کے پاس بھی منجنیق نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تیر اور تلوار اور نیزہ اور کمان اور یہ چیزیں تھیں، اور جہاں گھوڑے سے کام لیا جاتا تھا وہاں منجنیق بھی آپ نے استعمال فرمایا، اور خندق میں جو طریقہ اختیار کیا جنگ کے وہ بھی بعد کی جنگوں میں استعمال کیا گیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں سٹیزنز کو ان کے سارے رائٹس مل رہے تھے، اقلیتوں کو سارے رائٹس مل رہے تھے، سزاؤں کا پورا نظام جاری تھا، اسلام کا جو کرمنل لا ہے اس کی کیا حکمتیں ہیں، ابھی اس پر گفتگو کا موقع نہیں۔ تو جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں ایک منظم حکومت میں، ایک سسٹمیٹک گورنمنٹ میں، وہ سارے نظام اور سارے انتظامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں اور ایسے رائٹرز ہیں جو لکھتے ہیں کہ یہ تو ایک نبی تھے، مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں آئے، ایک علاقے میں کچھ لوگوں کو، عربوں کو جمع کیا اور کچھ زبان میں ان سے بات کر لیا کرتے تھے، اور دنیا کا ان کو کچھ عطا پتہ نہیں تھا۔ آپ کو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہوا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کہاں تک تھی اور زندگی کے کن کن پہلوؤں پر تھی، اور کیسے کیسے ڈپارٹمنٹس آپ نے قائم کیے، اور یہی اموی حکومت میں اور عباسی حکومت میں اور سلجوقی اور عثمانی حکومتوں میں بعد میں جا کر یہ نظام اور ترقی کرتا گیا، اس لیے کہ یہ جو انتظامات ہوتے ہیں یہ سویلائزیشن اور کلچر کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک طریقہ فکس نہیں فرمایا، لیکن یہ نمونہ ضرور پیش فرما دیا کہ جو بھی حاکم ہوگا وہ تواضع اور خاکساری کے ساتھ رہے گا، بیت المال میں سے بلا اجازت ایک پیسہ بھی وہ نہیں لے سکتا ہے، اور یہی نمونہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قائم کر کے دکھایا کہ اگر میٹھا کھانا ہوتا تھا تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، اور اہلیہ کی خواہش ہوتی تھی لیکن کہتے کہ میں کیسے لے لوں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو تنخواہیں بھی دی ہیں۔ حضرت عتاب بن اسید جو مکے کے گورنر تھے ان کو یومیہ 1 درہم یا 2 درہم دیا جاتا تھا، بعض لوگوں کو جاگیریں بھی دی گئیں، بعض لوگوں کو غنیمت کے مال میں سے دیا گیا۔ حضور کے پاس خود غنیمت کے مال میں سے 5ویں حصے کا پھر 5واں حصہ آپ کو ملا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ اور جو ماڈل آپ نے دیا، ایک رول ماڈل بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا۔ اور اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد اقصیٰ گئے
تو ایک مرتبہ سواری پر آپ بیٹھتے تھے اور ایک مرتبہ آپ کا خادم بیٹھتا تھا، اور جس وقت جب داخل ہو رہے تھے شہر قدس میں، اس وقت ٹرن تھا ان کے خادم کا، آپ نے فرمایا نہیں تمہاری باری ہے، تم ہی بیٹھ کر اندر داخل ہوگے، میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابی حضرت ربی بن عامر ہیں کہ جب کسریٰ کے دربار میں، رستم کے دربار میں گئے پھٹے پرانے کپڑوں میں، اور اپنے تلوار کو اس کی قالینوں پر رونتے ہوئے گئے اور اس کو کھرچتے ہوئے گئے، لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور اس نے پوچھا رستم نے کہ کس نے تمہیں بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں آپ سے کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، اور میں تو مانتا ہوں آپ اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ ابتعثنا، پوچھتے ہو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ ابتعثنا، ہم داعی بن کر آئے ہیں، ہم دینے کے لیے آئے ہیں، کچھ لینے کے لیے نہیں آئے۔ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں غیر اللہ کی عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف نکال کر لائیں۔ ومن ضیق الدنیا الى سعاتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، دنیا کی تنگی سے دنیا کی وسعتوں کی طرف نکال کر لائیں۔ یہ بادشاہوں کی غلامی، یہ قبیلوں کی غلامی، یہ برادریوں کی غلامی، اس سے نکال کر صرف ایک اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور دنیا کے جو مختلف مذاہب نے ظلم کر رکھے ہیں، اس ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف تک نکالنے کے لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جہاں کہیں بھی وہ گئے، جس مجمع میں بھی بیٹھے، ان کو کون سے کپڑے پہننے ہیں، کس طریقے پر کھانا کھانا ہے، اس میں کبھی کوئی مرغوبیت نہیں آئی، کوئی خوف نہیں آیا، کوئی ڈر ان کے اندر نہیں پیدا ہوا، بلکہ وہ شجاعت اور وہ دلیری، وہ کانفیڈنس جو حضور نے ان کے اندر پیدا کیا تھا، تمام صحابہ نے وہ کر کے دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رعب عطا فرمایا تھا، نصرت بالرعب، آپ نے فرمایا مجھے وقار دیا گیا ہے، رعب دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر یہودی نے کہہ دیا لیس ھذا وجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ جو شخص لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، جو راتوں کو لوگوں کے لیے مانگتا ہے، جو جاگتا ہے، جو لوگوں کی خبرگیری کرتا ہے، جو دینے کے لیے آتا ہے، جو لوگوں کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اس کو کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے، اسے کس چیز کا ڈر ہو سکتا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہلو سے بھی دیکھا جائے کہ آپ نے فرمایا انا نبی المرحمہ وانا نبی الملحمہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع سے امت کے لیے نمونہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ دور دکھائے، وہ دن دکھائے کہ مسلمان دنیا میں پھر سے حکمرانی کریں، حقیقی مسلمان، حقیقی مومن، جو دنیا کو دکھا سکیں کہ حکومتیں کیسے کی جاتی ہیں، لوگوں کو حق کیسے دیا جاتا ہے، اور کیسے یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنا جاتا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔